حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا حمص کا۔ جس دن بلایا تو بلا کے کہنے لگے میں آپ کو گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ اب لوگوں کو شوق بڑھا ہے، مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ سویرے آپ کو صدر بنانا ہے تو میں بھی تیار بیٹھا ہوں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا نا، سمجھو اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کے بندے عہدے شہدے قبول نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ تھا سارے لوگوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ بھاگتے تھے ان چیزوں سے۔ حضرت سعید بن عامر سے جناب عمر فاروق نے کہا آپ کو گورنر بنانا ہے، تو کہنے لگے میں سادہ سا بندہ ہوں، مجھے تو کونسلر نہیں بننا آتا، مثال دے رہا ہوں، کوئی سادہ کام نہیں کرنا، سیدھا گورنر ہی بنا رہے ہو۔ فرمانے لگے بس مجھے سمجھ آ گئی آپ کو ہی بنانا ہے۔ جناب عمر جب گورنر بناتے تھے تو 6 مہینے کے بعد پتہ کرتے تھے گورنر کیا کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ بس میں ایک آدھ بات کر کے ختم کرنے لگا۔ 6 ماہ کے بعد آپ گئے حمص کے صوبے میں، تو جامع مسجد میں اعلان کیا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ لوگ جمع ہو گئے، گورنر صاحب کو بھی بلا لیا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا گورنر صاحب کی کوئی شکایت؟ ہماری حکومتوں کی تو کوئی شکایت ہوتی نہیں سرے سے، جو جاتی ہے حکومت وہ کہتی ہے کہ بھائی پچھلی حکومت تباہ کر گئی، اور اس کے بعد جو آئے گی وہ کہے گی یہ والی تباہ کر گئی۔ ان کی تو کوئی شکایت نہیں ہوتی، سارے ہی صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ میں حیران ہو گیا، مجھے پرسوں کل دوپہر میں بکر تھا تو مجھے وہاں ایک صحافی دوست نے سوال کیا کہ دین کیا کہتا ہے؟ عیسائی وال کے جو لوگ مر گئے تھے سنا ہے ان کا قاتل ہی کوئی نہیں، تو دین کیا کہتا ہے؟ تو میں نے کہا دین کی اگر آپ بات سمجھیں گے تو دین تو کہتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے جس کا قاتل نہ ملے حکمران اس کا قاتل ہوتا ہے۔ تو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ لیکن چلو کیا کہا جا سکتا ہے، لوگ ان باتوں کو سیاسی باتیں کہتے ہیں، لوگ ان باتوں کو کوئی مولوی کرے تو کہتے ہیں مولوی صاحب سیاسی گل نہ کرو، تو میں نے کہا یہ سیاست نہیں، یہ دین ہے۔ کسی مظلوم کی بات کرنا یہ سیاست، یہ عین مذہب ہے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنایا۔ 6 ماہ کے بعد حضرت عمر پہنچ گئے، بتاؤ بھی تمہارا گورنر کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت جی 4 شکایتیں، اس کو جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت کو اس کا نام ہے؟ کیا آپ ایم پی اے سے بھی سوال نہ پوچھ سکیں کہ تو ہمارا لیڈر ہے بتا کدھر گیا ہے تو؟ جمہوریت تو یہ ہے کہ صوبے کا گورنر سامنے کھڑا ہے اور جناب عمر فاروق فرماتے ہیں بتاؤ اس کی شکایتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جی 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے آئے تھے نا تو یہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو اپنے مسائل بتاتے تھے، یہ جواب دیتے تھے۔ اب یہ فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق کے وقت یعنی 7-8 بجے آتے ہیں۔ ہمیں وہ والا گورنر دیں جو فجر کے بعد ہی ہماری بات سنیں۔ شکایت سن لو۔ اور کا دوسری شکایت یہ ہے کہانی نہیں سنا رہا، ان لوگوں کی بات سنا رہا ہوں جنہیں حضور نے فرمایا الصحابی کالنجوم، یہ ستارے ہیں سارے میرے غلام۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب نا صرف دن کو ملاقات کرتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں کسی سے۔ تو یہ ذمہ دار ہیں، یہ گورنر ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے 4 پائی باہر لگائیں اور اندر سے کنڈی نہ لگائیں، جب ہمارا دل کرے گورنر کو جگائیں جا کے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ حسن ہے دین کا۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں 1 دن کسی سے ملتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیوانہ بندہ گورنر بنا دیا، ہوش مند بندہ بنائے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی سعید بتاؤ کیا یہ تمہاری شکایتیں؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور میں نے تو کہا تھا مجھے نہ گورنر بنائے، آپ نے زبردستی بنایا۔ فرمایا بھئی اب تو تم عوامی نمائندے ہو، اب تو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ کہا حضور پوچھئے۔ فرمایا بتاؤ فجر کے بعد کیوں نہیں لوگوں کی باتیں سنتے، 8-9 بجے کیوں آتے ہو؟ آپ عرض کرنے لگے حضور میرے پردے نہ کھولے جاتے تو اچھا تھا، لیکن اب حکم ہوا ہے تو بتا دیتا ہوں، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، ٹانگوں سے معذور ہے حضور، میں نا اب میرے گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں نوکر نہیں رکھ سکتا، تو میں فجر پڑھ کے گھر جاتا ہوں، پہلے جھاڑو دیتا ہوں، پھر ناشتہ پکاتا ہوں۔ 30 سال اسی بھلی مانس عورت نے میری خدمت کی ہے، اب بیماری میں چھوڑ جاؤں تو وفاداری تو نہ ہوئی، اس کے منہ میں روٹیاں ڈالتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں تو دیر ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی جواب سنا تو لوگوں کی گردنیں جھک گئیں گردنیں۔
کہا اچھا بتاؤ دن کو ملتے ہو تو رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو اپنی داڑھی ہاتھوں سے پکڑ لی، کہنے لگی حضور کوئی بال کالا نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں، ساری سفید ہو گئی۔ تو فرمانے لگے میں غافل نہیں رہنا چاہتا، دن سارا مخلوق کی باتیں سنتا ہوں، عشاء پڑھ کے تو مصلی بچھا لیتا ہوں، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہونا ہے نا۔ تو دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کریم کے لیے رکھی ہوئی۔ مہربانی کی جائے میری رات کے معاملے میں مداخلت نہ کی جائے۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کہا اچھا بتا دے پھر تو ہفتے میں ایک دن ملتا کیوں نہیں؟ تو رو پڑے، کہنے لگے حضور کہا تھا نا میری غربت کا مذاق نہ بنایا جائے، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن نا کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈالتا ہوں، تو بیوی کے کپڑے پہن کے مجھے وہ دن نکالنا پڑتا ہے، تو مجبور ہو جاتا ہوں، پھر باہر نہیں نکل پاتا۔ بس اب تو کلیجے پھٹ گئے۔ لوگوں کا خیال تھا بس کرے، چوتھے سوال کا ہمیں جواب نہیں چاہیے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں بتاؤ، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش کیوں جاتے ہو؟ تو کہنے لگے حضور میری عمر 40 سال تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، 40 سال، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، بڑی بڑی غلطیاں ہو گئیں۔ جب کبھی یاد آ جاتا ہے نا وہ 40 سال کی خطائیں، تو دل میں خیال آتا ہے کہ اگر رب نے پوچھ لیا تو میں تو 1 گھنٹے کا حساب نہیں دے سکتا، پھر میرے سے صبر نہیں ہوتا، میں روتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں نا میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ اب دعا کریں وہ مجھے کٹہرے میں کھڑا نہ کرے، وہ مجھے نا بغیر حساب جنت دے دے۔ آپ دعا کریں۔ لوگ بھی رونے لگے، عمر بھی رونے لگے۔ تو حضرت سعید بن عمران سے پوچھ کے کہنے لگے چلو حساب لے لیا تو اب میری سزا کا بھی اعلان کرو۔ اب بولیں کیا خوبصورت انداز ہے ان لوگوں کا۔ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور سزا کا اعلان کیا، کہنے لگے اے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔ دوستو انسان کا وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال کے وہ دیکھ لے گا، نہ کچھ بھی نہیں ہو۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کا نچوڑ 4 باتیں، کشف المحجوب میں کہتے ہیں 4 باتیں نچوڑ ہیں۔ ایک تو فرماتے ہیں یاد رکھو تم رب سے چھپ نہیں سکتے، تم اپنے رب سے چھپ سکتے تو چھپنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اور دوسرا داتا صاحب فرماتے ہیں یاد رکھنا، سید علی بن عثمان حجویری آپ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ اللہ تمہیں ہی دے گا، اس کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا جو حقوق تمہارے ہیں وہ تم نہیں پورے کرنے، وہ حقوق تمہاری نماز تم نے پڑھنی ہے، تمہارے بیٹے نہیں پڑھ سکتے، تمہارے بھائی وہ تم نے، یہ مت کہنا کہ میرا بیٹا پیچھے میری طرف سے بڑے صدقے کر دے گا، جتنے تم نے کیے اتنے ہی اس نے کرنے، تو تمہارے حقوق۔ اور چوتھی بات آپ یہ فرماتے ہیں یاد رکھنا کسی اور سے بندہ فرار اختیار کر سکتا ہے، موت جب آتی ہے تو بھاگنے نہیں دیتی، یہ بھاگنے پکڑ لیتی ہے، یہ قابو کر لیتی ہے۔ غافلوں جیسی زندگی نہ گزاریں، غافلوں جیسی زندگی پریشان کرتی ہے، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ اپنے آپ کو تازہ رکھیں اور یہ دیکھیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جو ذمہ داریاں ہماری ہیں وہ پوری بھی ہم نہیں کرنی ہیں۔